اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ماں اور 2 بہنوں کے سامنے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دیں، پھر وہ کسی مفتی صاحب کے پاس گئے اور وہاں جا کے حلفیہ بیان دیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں نے طلاقیں دی ہیں کہ نہیں دیں، تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کی طلاقیں نہیں ہوئیں، آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت میں یعنی میاں بیوی میں طلاق کے واقع ہونے کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو 2 صورتوں میں بیوی کے حق میں فیصلہ ہوگا، ایک صورت میں شوہر کے حق میں۔ 2 صورتیں یہ ہیں کہ نمبر 1 بیوی گواہ پیش کر دے اور گواہوں میں کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں لازم ہیں، تب یہ شرعی گواہی ہوگی۔ اگر بیوی ثابت کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسی طلاق ہمارے سامنے دی ہے، تو بیوی کا کہنا مانیں گے۔ دوسرا یہ کہ بیوی کے پاس گواہ نہیں تو شوہر سے کہا گیا کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی، اور وہ قسم نہیں کھاتا، کہتے نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، تب بھی بیوی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس کا حلف سے انکار ہی سمجھ لیں وقوع طلاق کی دلیل بنے گا۔ اور تیسری صورت جو صرف شوہر کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ یہ کہ وہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یا تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے طلاق دی ہے، یا پھر وہ کہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، تو پھر شوہر کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن ان تمام صورتوں میں اگر زوجہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ شارٹ میموری لاس کا شکار ہو کے فوراً اس کی میموری ختم ہو جاتی، یادداشت ختم ہو جاتی، اور بیوی کو کامل یقین ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو ظاہری قانون کے اعتبار سے تو شوہر کے حق میں فیصلہ ہوا، لیکن بیوی کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو اس شخص سے دور رکھے، کیونکہ بہرحال 3 طلاقیں ہوئی ہیں، بیوی کو یقین ہے، اس کو یاد نہیں رہا ہے، تو یہ 3 طلاقیں بیوی کے حق میں مانی جائیں گی۔ اب اگر وہ چاہے تو کورٹ کا خلا بھی لے سکتی ہے، ورنہ عموماً کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوتا، جس کو فسخ، جو اصل میں تو فسخ نکاح ہے، نکاح کو ختم کرنا، بیوی کسی طریقے سے اس سے جان چھڑا سکتی ہے۔ لیکن دونوں فریقین میں سے کوئی بھی اگر غلط بیانی سے کام لے گا، جھوٹ سے کام لے گا، تو سمجھ لیں وہ حرام کو حلال کر رہا ہے اور یہ حلال کو حرام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے لیے وبال آخرت ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عید کی پہلی رکعت نکل گئی تو بعد میں اسے کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، جب اپنی پڑھنے کھڑے ہوں تو پہلے وہ تکبیرات لگا لے، یعنی وہ کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہہ کر، پھر 3 تکبیرات لگاتار لگائے، تینوں میں کان تک ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ، یعنی 3 تکبیریں لگائے اور پھر ہاتھ باندھے، اور پھر الحمد شریف پڑھے، سورت پڑھے، رکوع سجود کرے اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بالغ لڑکا یا لڑکی یا مرد عورت اگر بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں بغیر دھلا ہاتھ تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے، تو کیا نابالغ بچہ اگر ہاتھ ڈال دے تو کیا تب بھی مستعمل ہوگا؟ دیکھیں، تب نہیں ہوگا۔ اصل میں مستعمل کیوں ہوتا ہے کہ شریعت نے ہم پر ایک ایسی نجاست کی اطلاع دی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسے اگر کوئی بے وضو ہے تو شریعت کہتی ہے وضو کرو تب تم نماز کے قابل ہوگے، اس کا مطلب ہے اس کے جسم پر کوئی ایسی ناپاکی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہے، تبھی تو نماز کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی حالت جنابت میں ہو تو جنابت کی حالت نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک نجاست ہے جس کو شریعت کہہ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ، اور یہ بالغ پر ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا جب بالغ ہاتھ وغیرہ ڈالتا ہے تو جتنے ہاتھ کی نجاست حکمیہ ہے وہ دھل کر پانی میں مل جاتی ہے اور وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے، جبکہ نابالغ پر یہ نجاست طاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، فقہا نے لکھا بہتر ہے کہ ان کو وضو کروایا جائے، ورنہ اگر کوئی بچہ بے وضو بھی قرآن پکڑ لے یا چھو لے یا پڑھنے بیٹھ جائے تو اس میں شرعاً کوئی اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس کو ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نابالغ اگر بالٹی میں ہاتھ ڈالے گا مستعمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری جو ایسی بہنیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں، چونکہ ان کی نجاست بھی پانی سے نہیں دھلتی ہے، اگر کوئی بہن حالت حیض میں غسل کر بھی لے تو کیا حیض ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پہلے حیض مدت کی وجہ سے ختم ہوتا ہے، وہ چاہے 10 دن میں ہو، چاہے 5 دن 7 دن جیسے عادتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جنابت طاری ہو جاتی ہے، پھر اس جنابت کو دھونے کے لیے غسل کیا جاتا ہے تو عورت پاک کہلاتی ہے۔ لہذا جب تک وہ حالت حیض میں ہے اس کے جسم پر نجاست حکمیہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ہماری بہن اسی طرح پانی میں ہاتھ ڈال دیں بغیر دھلا، ہاں ثواب کی نیت سے نہیں، جیسے سنت کی نیت سے ہاتھ دھونا ہوتا ہے تو اس سے بھی پانی مستعمل ہوتا ہے،
تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں تو بلکہ نابالغ کے لیے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ مراہق ہے یعنی قریب البلوغ ہے اور ثواب کی نیت سے وہ ہاتھ دھوتا ہے یا بالٹی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اس میں بھی مستعمل کا حکم دینا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حائضہ ہوں یا نابالغ ہوں اور وہ ثواب کی نیت سے نہیں ویسی بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا کہ اگر کوئی شخص گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اسے اقامت کہنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں اکیلے شخص کے لیے اذان کہنا بھی مستحب ہے اور اقامت بھی کہہ لے تو بہت بہتر ہے، اگرچہ اقامت جو ہے وہ جماعت کی اطلاع کے لیے ہوتی ہے، اذان نماز کی اطلاع کے لیے ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہوشیار ہو جاؤ جماعت ہونے والی ہے، اور اقامت اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ جماعت بالکل کھڑی ہو گئی ہے فوراً آ جائیں، اکیلے جماعت تو ہوتی نہیں، تو اس لیے اگر اقامت کہہ لیں تو مستحب ہے، اچھا ہے، کلمات حسنہ آپ ذکر کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نہیں کہا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر منڈی وغیرہ کے جو بیوپاری ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ منڈی کا بھاؤ ایسا چل رہا ہے ایسا چل رہا ہے آپ یوں کر لیں، ہم نے کسی کے ساتھ اسی طرح اس کی بات پر اعتماد کر کے ایجاب و قبول کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے تو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، تو کیا ہم اس بیع کو ختم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں دھوکے کی تمام صورتوں کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم بیع کو ختم کر سکتے ہیں، جیسے بیع مرابحہ اور بیع تولیہ کے اندر ہوتا ہے کہ بیع مرابحہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ چیز کی اصل قیمت بتاتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میں اس پہ اتنا پروفٹ رکھ رہا ہوں، جیسے میں کہوں کہ یہ پین میں نے 100 روپے کا خریدا اور میں آپ کو 102 روپے کا بیچ رہا ہوں، یہ بیع مرابحہ ہوتی ہے کہ اصل قیمت بتا کر اس پہ نفع کی مقدار متعین کرنا۔ اس میں آپ مجھ پر اعتماد کریں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ 100 روپے کا لیا 102 کا، اس میں بعد میں اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ 100 کا نہیں تھا بلکہ یہ تو 90 روپے کا لیا تھا اور جھوٹ بول کے میں نے 100 کہا ہے تو یہ سودا آپ کینسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تولیہ کے اندر ہوتا ہے جتنے کا لیا وہ قیمت بتا کر بغیر پروفٹ کے آگے بیچنا، جیسے میں کہوں یار 100 روپے کا پین پڑا ہے لے لو تمہیں 100 روپے میں دے دیتا ہوں، اور لیا 90 کا ہے اور آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے لے لیا، یہ دھوکہ ہے اور دھوکے میں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایسی کسی نے عیب دار چیز آپ کو بتائے بغیر بیچ دی، گھر میں آئے اور عیب ظاہر ہوا تو فوراً آپ جا کر اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ سے غلط بیانی جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر سودا کیا گیا ہے تو آپ اس کو ون سائیڈڈ بھی ختم کر سکیں گے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ پہلے میں چلیں کال لیتا ہوں پھر انشاءاللہ ان کے جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ ہاں السلام علیکم مفتی صاحب، میں انڈیا سے ذیشان بول رہا ہوں۔ میرے 2 سوال تھے جی مفتی صاحب۔ ایک تو یہ کہ کیا کسی کو بھی یا ایسے ہی بات کرتے ہوئے کوئی بد نصیب کہہ سکتا ہے، کیونکہ نصیب کو بد کہنا یہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کھیرا کا چھلکا ہرے کلر کا اگر نکالے تو کیا اس کو ڈسٹ بن میں ڈالے گا تو کوئی گنہگار ہوگا؟ بس یہ 2 سوال۔ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے اپنے لیے آپ سے ایک جواب چاہیے تھا۔ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے بڑا پریشان ہوں بیکاز انہوں نے میں ان کی سیکنڈ وائف ہوں، وہ مجھے پراپر ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ میں کراچی میں، انہوں نے مجھے یہاں ایک رینٹ کے چھوٹے سے فلیٹ میں رکھا ہوا ہے اور ان کی فرسٹ وائف اسلام آباد میں بہت اچھے گھر میں رہتے ہیں، ٹائم ہمیں نہیں دیتے، 3 مہینے بعد آتے ہیں۔ شرعی طور پہ کائنڈلی مجھے بتائیں کہ ایسا کیا میں ان کو بیان کروں جس سے ان کو خوف خدا ہو۔ میرے ساتھ بھی ایک چھوٹا بچہ ہے، میں تنہا اپنے تمام گھر کے آپ کو بتائے امور سب اکیلے خود نبھاتی ہوں، بیماری ازاری رمضان۔ چلیے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بہن میں سمجھ گیا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بھائی نے ہمیں امریکہ سے میسج کیا ہے، میل کی تھی کہ ہم یہاں پر بعض اوقات شاپنگ اسٹورز ہوتے ہیں یا گروسری اسٹور ہوتے ہیں، مالز ہوتے ہیں، گیس اسٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں اکثر کہتے ہیں کہ سلو میوزک چل رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں، مطلب سب جگہ، تو اگر ہم اپنے کانوں کو بند کریں تو بہت مشکل ہے، پھر خریداریاں کیسے کریں؟ تو کیا ہمیں تھوڑی بہت یہ موسیقی سننے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں جہاں بھی ایسا کوئی مقام ہو کہ جہاں پر جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے یا مطلب اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی گناہ کا معاملہ ہو رہا ہے اور آپ اس گناہ سے بظاہر بچ نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں دل میں اس کو برا جانیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مقام پر کوئی گناہ ہو رہا اور کوئی شخص وہاں موجود ہو اور دل میں اس کو برا جانے تو وہ ایسا ہے جیسا وہاں موجود ہی نہیں، اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں موجود نہیں لیکن دل میں اس کو اچھا جانے گا تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ اب جیسے آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں موسیقی چل رہی ہوتی ہے، کیا کریں؟ کان بند کریں، بھاگ جائیں،
اچھا چلیں جہاز میں چلیں، پاسبل ہے کہ آپ کان بند کر لیں، لیکن جہاں آپ نے 2 گھنٹے تک شاپنگ کرنی ہے وہاں کان بند کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ قصداً اور ارادتاً کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اور ایک غیر ارادی طور پر آپ کی نگاہوں کے دائرے میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے یا کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ جو غیر ارادی طور پر ہوتی ہے وہ معاف ہوتا ہے، اور جگہ مقام بھی ضرورت کا، اگر بلا ضرورت ہوتا آپ کسی بھی پکنک پوائنٹ پہ گئے وہاں ایسا ہے تو چلے تھوڑا سا ہٹ جائیں سائیڈ میں، وہاں جانا کوئی لازم تو نہیں تھا، لیکن یہ خریداری وغیرہ لازم ہے۔ تو یہاں پر اگر کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اور آپ سننے کا قصد و ارادہ نہیں کر رہے لیکن کانوں تک پہنچ رہی ہے، آپ بری الذمہ ہوں گے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ جیسے میں نے نگاہوں کے دائرے کا بھی کہا، اگر میں سیدھا دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہاں کی بہت ساری چیزیں اور یہاں کی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب میں یہ سیدھا دیکھ رہا ہوں ایک عورت یہاں کھڑی ہوئی ہے، بتائیں میری گرفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ نگاہوں کے دائرے میں، یا میں یوں کروں کہ آدھا ہاتھ رکھ لوں ایک آنکھ کو بند کر لوں، اس کا تو مکلف نہیں بنایا شریعت نے، میں اس کو دیکھ نہیں رہا لیکن نگاہوں کے دائرے میں آ رہی ہے تو یہ معاف ہوگی۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ نا آج کل ایک بیس آیا ہے، واٹر پروف بیس آیا ہے جو نا پانی سے نہیں ہٹتا، آئل یا صرف ویزلین سے ہٹتا ہے، تو کیا اس پر وضو بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحمن الرحیم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی عورت ایسی پر لائف کرتی ہے اور آواز جاتی ہے، میرا نہیں دکھتا کاروبار، تو کیا حکم ہوگا؟ نہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ بولیے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی عورت ایف بی پر لائف کرتی ہے اور اس کی آواز جاتی ہے، چہرہ نہیں جاتا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی یہ یوٹیوب وغیرہ پہ لائیو پروگرام کرتی ہیں؟ ایف بی پر کاروبار جیسے کپڑے سے الاؤڈ کرتی ہے اس طرح۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم۔ میرا سوال یہ تھا کہ جمعہ و عیدین میں 2 خطبے ہوتے ہیں لیکن نکاح میں 1 خطبہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں، ایک یہ کویسچن کیا تھا ابھی کا جیسے تھا، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، تو یہ مناسب سا نہیں لگتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارے عرف میں بعض اوقات یہ لفظ استعمال تو کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نصیب یا قسمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم یا ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اسے کہتے ہیں نصیب۔ میرے لیے کتنا رزق ہوگا، میں کب تک زندہ رہوں گا، کہاں جاؤں گا کہاں نہیں، کب پیدا ہوں گا، میں مرد ہوں گا یا عورت، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے، تو یہ اسی کو نصیب یا قسمت کہتے ہیں۔ اب اگر ہم کہتے ہیں بدقسمتی یا بد نصیبی تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بد کہہ رہے ہیں، اگرچہ یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ میں اس کو گناہ تو نہیں کہوں گا لیکن مناسب نہیں ہے اس طرح کہنا، اس میں کچھ نہ کچھ بے ادبی کا پہلو ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعا کو جو کسی کے خلاف کی گئی ہو بد دعا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بد ہمارے عرف میں برے کو کہتے ہیں، بد دعا بری دعا، تو نبی کی دعا تو کبھی بری نہیں ہوتی، اگر وہ کسی کے خلاف بھی دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے، اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی نفسانیت کا دخل نہیں ہوتا، تو وہ بد کیسے ہوگی؟ تو اس لیے بد دعا نبیوں کے لیے اور اکابرین کے لیے نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے فلاں کے خلاف دعا کی، یا دعائے ضرر کہتے ہیں اس کو، ضرر تکلیف پہنچانے والی دعا، لیکن بد دعا کہنا صحیح نہیں، اس طرح بد نصیب بھی نہ کہیں، مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کھیرے کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے، تو کیا اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں تو یہ گناہ ہوگا؟ دیکھیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہرے رنگ کا اگر آپ ادب کریں گے تو وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کے آداب جس کو شریعت ادب نہ کہے، ہم خود ساختہ ادب بنا کر پھر اس کو فالو کرنے، اس کا رعایت کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ اپنی زندگی کو انتہائی تنگ کر دیں گے اور دوسروں کو بھی تنگ کریں گے، یا اس کے ذریعے اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری یا انفرادی سوچ کو ظاہر کرنا چاہیں گے، جس سے بعض اوقات دوسرے ڈیگریڈ ہوں گے۔ اس طرح کی چیزوں کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ یہ بتائیں آپ سبزیاں کھاتے کیوں ہیں پھر؟ وہ بھی تو گرین ہوتی ہیں، اچھا چھلکا تو آپ نے پھینک دیا اور سوچ لیا نہیں پھینکا، اس کو رکھ دیا، جو آپ کھیرا کھا رہے ہیں اس میں گرین کلر ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح جو سبزی ہیں پالک وغیرہ وہ بھی نہ کھائیں، پھر گھاس کے اوپر بھی نہ چلیں، وہ بھی گرین ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی اگر آپ کنڈیشنز لگائیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ اور گرین کو کیوں آپ محبت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سبز گنبد کا رنگ گرین ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں اس کی تاریخ پڑھ لیں، پہلے یہ وائٹ کلر کا تھا، یہ تو بعد میں گرین کلر ہوا،
تو اس کا مطلب ہے جب گنبد کو وائٹ سے نسبت ہے تو آپ وائٹ کا بھی آپ خیال کریں، سفید کاغذ نیچے نہیں پھینکیں، سفید چادر نہ بچھائیں، سفید جوتا نہ پہنیں، سفید قالین کے اندر سفیدی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سبز گنبد سے اسے پہلے نسبت رہی ہے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی کو تنگ کر لیں گے، ایسا نہ کریں۔ آپ پھینک سکتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اگر آپ رعایت کرنے کی کوشش کریں گے، کہاں تک کریں گے مجھے بتائیے؟ سبزیاں نہیں کھائیں گے آپ، اور کیا اپنے بچوں کی شادیاں ہوں گی اس میں سبزی ڈالیں گے؟ نہیں، کوئی سبزی نہیں ڈالیں گے، اب وہ تو پیٹ میں جا کے پھر گندگی کی شکل میں جائے گی، تو یہ کیا جائز ہوگا؟ اس طرح اگر آپ کرتے رہیں گے، خود ساختہ آداب بنائیں گے تو اپنی زندگی کو تنگ کریں گے، اور ہماری شریعت اس کو بالکل محبوب نہیں رکھتی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کھیرے کا ہرا چھلکا سنبھال کے رکھوں گا تو شاید سرکار خوش ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں لائیے اس پہ دلیل لائیے، کہاں لکھا ہے یہ؟ تو خود ساختہ ہم اس طرح کے آداب بنا کر بعض اوقات ان کی رعایت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی بھی تنگ کرتے ہیں، گھر والوں کی زندگی تنگ کرتے ہیں، اور آخر ایک وقت آتا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شکست کھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کب تک کریں گے اس طرح؟ جو اصل آداب ہیں انہی کو ہم پورا نہیں کر رہے، یہ خود ساختہ آداب بنا کے ہم اس کو اپنی ذات پر اگر لازم کریں گے تو اپنی زندگی کو تنگ کریں گے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں میں اپنے شوہر کی سیکنڈ وائف ہوں، انہوں نے مجھے کراچی میں کرائے کے مکان میں رکھا ہوا، چھوٹا سا گھر ہے، اور اپنی فرسٹ وائف کو بہترین اسلام آباد میں بڑے گھر میں رکھتے ہیں، ہمارے پاس کمی آتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے بتائیے؟ بہن پہلے تو میں بتا دیتا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے شوہر گناہگار ہو رہے ہیں، ان کو اگر 2 بیویاں رکھنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ان کو مکمل عدل و انصاف کے قواعد بھی معلوم کرنے چاہیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا مکلف بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو۔ آپ کے شوہر دوسرا نکاح کرنے کی بنا پر جبکہ یقین ہو کہ میں عدل و انصاف نہیں کر سکوں گا، ان کو پراپر ٹائم نہیں دے سکوں گا، توجہ نہیں دے سکوں گا، گناہگار ہوئے، اب میدان محشر میں سخت وبال میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر وہ بالکل ہی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہی وائف کو ٹائم دیں، فرض کر لیں آپ کہہ رہی ہیں کبھی کبھار آتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک کو وہ بالکل معلق چھوڑ دے، اس کا خیال ہی نہ کرے، تو وہ بروز قیامت ایسا آئے گا کہ اس کی آدھی باڈی جو ہوگی فالج زدہ ہوگی۔ یہ شرعی حکم ہے۔ اب ہم آپ سے تھوڑی سی اپنی بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ میری بہن کیا آپ کو پتہ یہ نہیں تھا کہ وہ شخص 2 جگہ ٹائم نہیں دے سکے گا؟ اگر آپ کہتی ہیں اس نے وعدے کیے تھے، آپ کو معاشرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنی فلمیں، اتنے ڈرامے، اتنے کیسز، آپ کو نہیں پتا کہ شوہر جب کوئی چیز مرد کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے آسمان سے تارے تک توڑ کے لانے کے دعوے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یوں اڑن چھو ہو جاتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہاں سے اسلام آباد سے؟ کیا وہ ڈیلی آئے گا، ہفتے میں روزانہ آئے گا؟ مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کو خود خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں ایسی جگہ کیوں شادی کروں کہ جہاں پر یہ شوہر ایسا مجھے ٹائم نہیں دے سکے گا، یا ذہنی طور پہ پہلے ہی آپ کو تیار رہنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کہا ہو کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں گے تو میں کمپرومائز کر لوں گی، لیکن اب جب آپ کو حقیقت حال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہے، اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں شریعت عمومی طور پر اسی وقت یاد آتی ہے جب ہمارے مفادات پہ کچھ چوٹ لگتی ہے۔ یہ میں بہن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ماں باپ کو دین اس وقت اچھا لگتا ہے جب ماں باپ بچوں کو فرما بردار بنانا ہوتا ہے، ان کا سر جھکوانا ہوتا ہے، جہاں ہم شادی کریں وہاں مانو، تنخواہ ہمارے ہاتھ میں لا کر دو، بیوی کے مقابلے میری فیور کرو، تو ماں کہتی ہے مصعب دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اس سے پہلے کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا کہ دین کیا کہتا ہے۔ اسی طرح کسی کو وراثت میں حصہ چاہیے ہوتا ہے تو دین کیا کہتا ہے یہ بتائیے، ان کے دل میں خوف خدا ڈالیں۔ اس سے پہلے ہم خود بے خوفی کے 50 معاملات کر رہے ہوتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، گالی گلوچ ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کرتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، جیلسی ہمارے اندر ہوتی ہے، فرض علوم دینیہ سے ہم دور ہوتے ہیں۔ کون سا کام کر رہے تو اس میں خوف خدا نہیں ہے، لیکن سامنے والے سے جب ہمیں حق حاصل کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں بتائیں اس کے دل میں خوف خدا کیسے پیدا ہوگا۔ یہ جو غیر منصفانہ ایک تقسیم ہم نے کر لی ہے کہ دین کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا، اور جب مفاد حاصل ہو جائے تو دین کو وہ دور سے خداحافظ کہنا، یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ پہلے ہی شرعی رعایتوں کا خیال کرتی، کسی مفتی صاحب سے معلوم کرتی میں سیکنڈ میرج کرنے، ایک شخص کی سیکنڈ میرج ہے میرے ساتھ، کیا کیا میرے حق ہوں گے، اس کے کیا کیا فرائض ہوں گے، یہ سب مجھے بتائیں، ریٹن فتویٰ لیتی،
شخص کے سامنے رکھتی ہے، دیکھو تمہیں یہ بعد میں یہ کرنا ہوگا، شریعت یہ کہتی ہے، خوف خدا رکھنا ہوگا. اگر آپ یس کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اگر مانتا پھر آپ کرتی ہیں. پہلے نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے شریعت، نہ اس کو. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اب کیسے حاصل کریں، چلو دین کا سہارا لیں، شاید ڈر کے کوئی آخرت کے بری موت، عذاب قبر شاید ہمارے مسائل حل کر لیں. یہ رویہ میری بہن غلط ہوتا ہے. اب بہرحال ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ صبر کریں، اور ہو سکے تو میرا ایک کلپ اپنے شوہر تک پہنچائیں. لیکن جب آپ پہنچائیں گی تو وہ بھی آپ کو جواب میں میرے کلپ میں سے نقطے نکال کر وہ کہے گا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے، غور سے سنو. یہ مطلب بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹل بس ہماری فیور کے مفتی صاحب بات کریں. اگر میں تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بعض اوقات تو بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں. جو ان کی فیور میں بات کی وہ نہیں سمجھ میں آتی، جو شوہروں کی فیور میں بولتی ہیں دیکھیں مرد ہے نا، مردوں کے حق میں بات کر دی. حالانکہ آپ میرا جب بیان سنیں تو ٹوٹل میں کوشش کرتا ہوں کہ بیلنسڈ ہو، ایسا نہ ہو کسی ایک کے فیور میں. اور آپ کے شوہر نے مجھے کیا پیسے دیے، مرد مجھے کیا پیسے دے رہے ہیں، یا خواتین نے مجھے کون سے ذاتی مفادات مجھے دیے ہیں کہ میں ان کی فیور میں یا ان کے خلاف یا ان کی فیور میں ان کے خلاف جاؤں. ہم مکلف ہیں شرعی حکم بیان کرنے کے. تو بہن میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اپنا احتساب کریں، جہاں آپ کی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کیجئے. میں اکثر بہنوں سے کہتا ہوں، وہ کہتی ہیں جی میں تیسری وائف ہوں، دوسری وائف ہوں. میں کہتا ہوں یہ بتائیں اب آپ اپنے شوہر کو ایک اور شادی کی اجازت دیں گی کہ نہیں دیں گی؟ کہتی نہیں وہ سب بالکل نہیں دوں گی. تو جب پہلی تھی اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ آپ نے کیوں شادی کی ہے یہ بتائیے. جو چیز اپنے لیے ناپسند کر رہی ہیں وہ پہلی بیوی بھی تو اس کو ناپسند کر رہی تھی. یہ شریعت نے اگرچہ اجازت دی ہے، لیکن یہ دور ایسا چل رہا ہے، اس دور میں شریعت کو ماننے والے ہیں کتنے. اسی طرح کے جھگڑے فتنہ فساد ہوتے ہیں اور بعد میں پھر معاذ اللہ شریعت کا مذاق اڑتا ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. میرا سوال یہ کہ ہمارے مسجد میں امام صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے. میں نے ان کو کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے. تو اب ان کے پیچھے میں نماز پڑھوں کہ یا نہ پڑھوں؟ اور یہ ایک جی اور بولیں جی صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کفر ہے. تو یہ کون سا کفر ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک یہ کوشچن کیا تھا کہ ایک ایسا بھی بیس چل رہا ہے عورتوں کے میک اپ کے معاملات ہیں کہ جو واٹر پروف ہے، پانی سے نہیں دھلتا ہے، کوئی خاص لیکوڈ ہوتا ہے آئل ٹائپ، وہ اس سے وہ دھل جاتا ہے. تو اس پر وضو کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں بیس چاہے واٹر پروف ہو یا نہ ہو، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی اتنی تہ بن جاتی ہے کہ آپ پانی ڈالیں تو کھال تک نہیں پہنچ پاتی، وہ اس کو روک لیتا ہے، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. ہر وہ چیز جو اس طریقے سے روک لیتی ہے، اور یہ کوئی شرعی ضرورت میں بھی نہیں آتا. میک اپ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے جس کی بنا پر کوئی اجازت دے دی جائے. ہاں جیسے اب ایک ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی کھولیں گے زخم بگڑنے کا اندیشہ ہے. اب یہاں پہ بھی پٹی کھال تک پانی پہنچنے کے راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن یہ ہے شرعی عذر، اس میں چل جائے گا یہ. لیکن میک اپ وغیرہ میں اس کو لازم دھو کر ہی اور آپ کو کسی بھی طرح صاف کر کے وضو کرنا ہوگا، یا پہلے وضو کریں پھر یہ میک اپ وغیرہ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کا وضو قائم رہے تاکہ اسی حالت میں آپ نماز آسانی سے پڑھ سکیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن ہے، وہ بہن نے جو کویسچن کیا تھا کہ وہ غالباً فیس بک کا لفظ مجھے پہلے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، کہ فیس بک پہ وہ لائیو اپنے کچھ کپڑوں کی سیل کرنا چاہتی ہیں، صرف ان کی وائس جائے گی، وہ خود سامنے نہیں آئیں گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حتی الامکان کوشش کریں. آج کل ایسے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں کہ جن میں آواز چینج ہو جاتی ہے، چونکہ فقہا نے عورت کی آواز کو بھی عورت قرار دیا ہے، کیونکہ بہنوں کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں. بعضوں کی آواز میں اتنی ملائمت ہوتی ہے اور اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ غیر مرد سنتا ہے تو اس کا دل فوراً اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ جس کی آواز ایسی ہے اس کی صورت کیسی ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش رکھی گئی ہے. تو اب ایسی اگر بہن کی آواز ہے تو پھر تو دل مائل ہوگا ہی ہوگا، تو اور یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وائس کو چینج کر لیا جائے اور پھر وہ کپڑے سیل کریں پردے میں رہ کر. اگر واقعی ان کو وہاں پر سیل کرنے کی حاجت ہے، آج کل ویسی تنگ دستی بہت ہے، رزق حلال کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بہن بالکل کر سکتی ہیں. اور فرض کریں اگر ان کو سافٹ ویئر ان کے پاس نہیں ہے تو لہجہ ایسا نہ رکھیں، آواز میں وہ ملائمت نہ ہو کہ غیر مردوں کے قلب اس طرف مائل ہوں. اگرچہ وہ بہنوں کے کپڑے عورتوں کے کپڑوں کی سیل کر رہی ہوں گی، لیکن اتنے ہمارے یہاں پر فالتو وقت ہے لوگوں کا کہ اگر ایک عورت اپنے کوئی ضرورت کی چیز کوئی ہے، عورتوں کے مسئلے وہ بھی بیٹھ کر سننے کے لیے وہ تیار ہیں. ٹائم بہت ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے مردوں کے پاس، اس لیے احتیاط جتنی کر لیں بہن اتنا ہی اچھا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر استحاضہ کا خون کپڑوں پہ لگ جائے گا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ بتایا کہ آپ نے گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمہ روزی قضا ہے، پر آپ کو رکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوراً توڑ دیں گے نا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تھوڑی سی دیر گزر گئی نا آپ توڑیں گے تو قضا واجب ہو جائے گی. تو مجھ سے یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ پوچھا کہ کسی بھائی نے کہ جمعہ، اور ایک اور پہلے کالر ہے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. یہ میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ میرے انکل ہیں وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے نا بیوی کے ساتھ بیوی ہوئی تھی وہ طلاق ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ اتنا طلاق ہو گئی، تقریباً 80+ کے ہوئے تو فوت ہوئے. تو اس کے بعد اب ان کی وہ پینشن کہتی تھی، وہ گورنمنٹ سے ریٹائر ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ اپنی امی کے نام کرا دینا پینشن. ہاں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی طلاق ہوئی ہے کہ اب دے دی، مطلب زوجہ کا نام ہی لکھا رہ گیا، وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں لیکن کس کو ملے گی پینشن؟ ہاں لیکن وہ تو فوت ہو گیا، لیکن زوجہ بھی اگر بیچ میں طلاق ہو گئی ہو. جی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے بتاتا ہوں. تو اب یہ جمعہ اور عیدین کے اندر کا جمعے میں 2 خطبے، عیدین میں، نکاح میں 1 خطبہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس چیز کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے، جن بھی افعال کا، انہیں افعال مشروعہ کہتے ہیں. فعل مشروع واحد ہوتا ہے، افعال مشروعہ ان کی جمع کہہ دیتے ہیں. جیسے نماز، اگر آپ کو کہیں نماز پڑھو اور نبی کریم نے طریقہ نہ بتایا ہوتا تو آپ کو اس کا تعارف حاصل نہیں تھا، تو نماز ایک فعل مشروع ہے. اسی طریقے سے نکاح، اسی طرح خطبات وغیرہ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف پیش کیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم نے جمعہ اور عیدین میں 2 خطبے پڑھے اور نکاح میں 1، تو اس وجہ سے چونکہ وہ فعل مشروع اسی طرح منقول ہوا تو ہم بھی اسی کی رعایت کرتے ہیں. اگر یہ آپ کی عقل پر یا آپ کے ثوابدید پر موقوف ہوتا، یہ عقلی مسائل ہوتے، تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. جب وہ بھی خطبہ، یہ بھی خطبہ، یہ بھی خطبہ، تو 2 ہی ہونے چاہیے تھے. لیکن شریعت کے مسائل عقل سے حل نہیں ہوتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم ان کا حل نکالتے ہیں. لہٰذا آپ نکاح میں 1 خطبہ ہی دیں گے. یہ کہتے ہیں ہمارے مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انہیں سمجھایا بھی ہے، باز نہیں آتے. ایک اور امام صاحب نے کہا یا کوئی عالم صاحب نے کہ یہ کہنا تو کفر ہے، تو ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ لیکن شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ یا سمت کا تعین، ڈائریکشن قائم کر دینا، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ دونوں چیزیں کفر لکھی ہیں فقہا نے. لیکن یہ کفر لزومی ہے، التزامی نہیں ہے. یعنی اس میں انسان حقیقتاً مرتد نہیں ہوتا، احتیاطاً کافر ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے بھی احتیاطاً آپ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں. تو اس میں ہر جگہ اللہ موجود ہے، یہ مناسب جملہ نہیں تھا. امام صاحب کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جب کہ سمجھایا جا رہا ہو تو انا، ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لینا یہ اور زیادہ برا ہے. تو بہرحال آپ پیار محبت سے سمجھائیں. ہم آپ سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں. آپ نماز پڑھنا چھوڑیں گے، اصلاحیں کیسے ہوں گی؟ آپ بالکل کمیٹی سے رجوع کریں اور کمیٹی بھی ان کو پیار محبت سے سمجھائے تاکہ وہ اصلاح کی طرف آ جائیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا فرشتوں کو دیکھنا ممکن ہے؟ دیکھیں زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد تو ہر ایک دیکھے گا، بالکل ممکن ہے. آپ بھی دیکھیں گے، ملک الموت علیہ السلام، فرشتے، حتیٰ کہ کافر منافق تک دیکھتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں، کویسچنز کرتے ہیں، بالکل سامنے نظر آئیں گے. تو وہ تو لیکن زندگی کے اندر خواص کو نظر آ سکتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ سرکار کے سامنے تو حضرت جبریل امین کئی بار انسانی روپ میں تشریف لائے اور دیکھا ہے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے بھی دیکھا. تو خواص بالکل دے سکتے ہیں. استحاضہ کا خون یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، کپڑوں پہ لگے گا تو ناپاک ہی ہے. اگر کسی نے قضا گمان کر کے روزہ شروع کیا، نماز شروع کی، یاد آ گیا، توڑ دیں، اس پہ کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے. فوراً یا بعد میں، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہوگا. اس طرح انہوں نے کہا کہ انکل نے طلاق دے دی وائف کو، لیکن پینشن کے اندر انہیں کا نام لکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیں پینشن کوئی وراثت نہیں ہے، لہذا طلاق کے بعد بھی وائف کو ہی ملے گی. یا تو زندگی میں چینج کر دیتے، ورنہ وائف کو ہی ملتی رہے گی، دوسرا کوئی اب اس پینشن کو نہیں لے سکتا ہے. یہ پہلے آپ کو کرنا چاہیے تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اپنے دنیاوی کام سے خاص طور پہ پہلے دین کی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.